سننے کے بعد بچے آگے آگے ہوتے ہیں. ان بچوں کی عزاداروں جن کسی ماں کے سامنے کسی کے بچے کے مرنے کی خبر سنا دیجئے ماں بے چین ہو جائے گی. عزاداروں ایک جناب رقیہ بنت علی مولا عباس کی بہن ہے کہ جن کے بچے دو بچے تو باپ کے ساتھ کوفے چلے گئے, دو بچے ماں کے ساتھ آئے, دونوں بچے جو ماں کے ساتھ آئے تھے کربلا میں شہید ہو گئے. ان دونوں بھائیوں کے لاشیں شام غریبہ میں, یہ غریب مسلم جن کے 5 بچے 4 بیٹے تو 1 بیٹی جناب عاتقہ شام غریبہ میں اپنے بھائی کے لاشوں کو دیکھ کے در خیمہ پہ رو رہی تھی کہ خیموں کو لوٹنے کے لیے ظالم نرانہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے تو وہ مسلم کی بچی جیتے جی پامال ہو گئی, اپنے آپ کو بچا نہ پائی تھی. جناب مسلم کے 2 بچوں کے جنازے, اب جناب مسلم کے 4 بھائی جناب جعفر عبدالرحمن عبداللہ موسیٰ اور یہ 4 بھائی جناب مسلم کے عزاداروں 4 بھائی جناب 4 بھائی مولا عباس علیہ السلام اور یہ 4 بھائی اپنے چھوڑے جناب مسلم نے کربلا میں آقا کے لیے یہ سب کے سب کربلا میں آئے. اور ایک وقت میں ایک ماں باپ کی اولاد اگر اس طریقے سے 1 2 3 یہ بھی گئے اور 4 جنازے عزاداروں تو کتنی قیامت گھر والوں کے لیے یہ آپ نے استقبال کیا. جیسے کہ خدا قبول کرے تمام عزاداروں آپ کی سزا کو بڑی آج کی شب تمام عزاداروں کے لیے بڑی زحمت کی شب تھی, بڑی مصیبت تھی, اس لیے کہ سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی, جگہ کم پڑ رہی تھی. کوئی کہیں سر چھپا رہا تھا, کوئی کہیں سے چھپا رہا تھا. لیکن پانی سے سر چھپانا آسان ہے, پتھر سے سر چھپانا آسان نہیں ہے. پانی سے تو کہیں سے بھی سر چھپا سکتے ہیں. جسم کا کوئی حصہ سر بچ جائے, جسم کے کسی سے پانی پڑے گا انسان برداشت کر لیتا ہے. لیکن اگر پتھر کی بارش ہو تو چاہے سر پہ پڑے, چاہے بازو پہ پڑے, چاہے پشت پہ پڑے, ان پتھر کھانے والے اسیروں قیدیوں کو ماتم کرنے کے لیے آنے والوں قابل مبارکباد ہو کہ ابھی جلوس چند لمحوں کا ہے, رات بھر ماتم داری کی اور گھر پہنچ جاؤ گے. خدا بخیر و عافیت تمام بھائیوں کو, ماں کو, بہنوں کو, بچوں کو بہن و عافیت ان کے گھر پہنچائے. عزاداروں خدا عباس علیہ السلام کی والدہ جناب ام المنین, ان کی شادی ہی مولا مرتضیٰ نے اپنے بھائی عقیل سے کہہ کے کہ مجھے ایسے بہادر خاندان کی دختر چاہیے جس سے بہادر بچے مہیا کرنے کربلا کے لیے. عزاداروں تو صرف ایسا نہیں کہ ایک تمنا مولا عباس تو ثانیہ حیدر بن کے رہنا تھا, لیکن جانثار بن کر کے رہنے والے, عباس کے بھائی بن کے کربلا میں آنے والے, کم سے کم یہ تو دنیا نہ جانے گی کہ عباس تو وہ تھے کہ جن کی علی نے تمنا کی تھی, اس لیے وفا کی انہوں نے جان قربان کر دی. لیکن یہ بھی تو پتہ چلے عباس کے بھائی کیسے تھے. عزاداروں 3 بھائی مولا عباس کے بھائیوں میں تینوں بھائیوں کو شب عاشور مولا عباس نے خیمے میں بلایا اور بلانے کے بعد کہا بھائیوں تمہیں معلوم کربلا آ گئے. جی بھائی, تو کہا بھائی صبح قربانی کا دن ہے, اتنا خیال رکھنا, میرا اکبر میرا شہزادہ ہے, میرا قاسم میرا شہزادہ ہے, ان سے پہلے وہ نہ جانے پر اپنی جان آقا میں قربان کر دینا. بھائیوں نے گھٹنے توڑ کے بھائی کے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھے, ہاتھوں پہ جوڑ کے کہا آقا بھیا بس اتنا کرنا, آقا سے اجازت آپ دلا دینا, میدان میں جا کے عدالت شجاع بن رہے گے. یقیناً عزاداروں صبح ہوئی اور اس کے بعد جناب جعفر, جناب عثمان, جناب عثمان جناب
جناب عمران ہے، حالات نے ان کا نام عثمان رکھ دیا. جناب جعفر، جناب عمران، جناب عون، معلوم ہے ان کی جنگیں. یہ ایک ایک شجاع، ایک ایک بہادر، ایک ایک دلیر غازی کا عباس، ابو الفضل عباس علیہ السلام کے بھائی، یہ سب کے سب جو میدان میں آئے ہیں، ان سب نے اپنا تعارف دشمن کی زبان سے کروایا ہے. جب یہ حملے کر رہے تھے نا تو دشمن خود سمجھ رہے تھے یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ عباس کے بیٹے ہیں، عباس کے بھائی ہیں. عزاداروں انہی میں ایک تابوت آپ نے دیکھا جناب جعفر کا. بس ایک جملہ پچھلے سال عرض کیا تھا میں نے اپنے استاد محترم محمود الحسن خان صاحب سے سنا تھا. عزاداروں انہوں نے جملہ کی جناب قاسم کی جنگ کو جناب جعفر ایک بلندی سے دیکھ رہے تھے. صرف یہ کہ 13 برس کا میرا شہزادہ یتیم میدان میں گیا جنگ دیکھے. جنگ دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ انہوں نے ایک دھوکہ دیکھا جناب جعفر نے کہ ایک ظالم نے دھوکے سے جناب قاسم کے کمر پہ گرز مارا. گرز جانتے اور لوہے کا گولا ہوتا ہے، اس میں نوک نکلے ہوتی، کیلیں لگی ہوتی ہے، عزاداروں زنجیر سے سرا بندھا ہوتا ہے، اس کو گھما کر کے دشمن میں مارتے. عزاداروں جیسے ہی گرز مارا جناب قاسم کی کمر ٹوٹی. جناب جعفر کی زبان سے واللہ قسم خدا کی آج میرا یتیم بھتیجا، آج میں ایسی جنگ کروں گا کہ جب تک میرے ڈھولے کی ٹانپ خون میں نہ ڈوب جائے. امام مظلوم نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بھیا نے کیا نظر کیا. وہی جناب جعفر میدان میں آئے تو کس قدر جنگ کی عزاداروں کہ جناب امیر المومنین کا مولا امام حسین علیہ السلام کو دعا کرنی پڑی. اتنی جنگ، اس قدر شدید جنگ تھی کہ تلوار سے ٹونیوں سے ہوتے ہوئے خون بہ رہا تھا. ضمیر کربلا خون خون نظر آ رہی تھی. لیکن بھائی کی قسم ہے، امام نے دعا کی پالنے والے میرے بھائی کی قسم پوری کر دے. ادھر دشمنوں کے خون زمین پہ بہ رہے تھے، ادھر زمین کربلا خون اگل رہی تھی. مولا نے فرمایا بھیا تیری قسم پوری ہو گئی. اللہ دارو آپ کے سامنے دو اور یتیموں کے جنازے ہیں. ایک کا نام ہے احمد ابن حسن، دوسرے عبداللہ ابن حسن. یہ 1 سال کے چھوٹے ایک دوسرے سے ہیں. ایک 13 سال کا ہے اور ایک 14 سال کا. یہ دونوں شہزادے امام حسین علیہ السلام پر جناب حسن تو گئے اجازت دے کر کے، احمد گئے اجازت دے کر کے میدان میں صرف عزاداروں شہید ہوئے مولا لاشا لے آئے. لیکن یہ عبداللہ، حضرت عبداللہ یہ میرے خیمہ میں کھڑے تھے. جناب قاسم کو مشکل سے اجازت ملی تھی، اس لیے کہ یتیم بھتیجے کو اجازت کیسے دیتے. عزاداروں جناب عبداللہ میرے خیمہ میں کھڑے تھے. جب انہوں نے آخر وقت میں دیکھا میرا چچا تنہا ہے، گھوڑے پر ہے، نیزے مار مار کے ملائن زمین کی طرف. میرے چچا کو عزاداروں یہ دیکھا شہزادہ ایک مرتبہ تڑپا. ادھر امام زمین کی طرف چلے، چلتے چلتے خیمے کی طرف دیکھا، آواز دی اے بھائی ذرا عبداللہ کو پکڑ لے. میرے بھائی کی ایک یتیم نشانی. لیکن عزاداروں بچے نے کہہ کے دامن چھڑایا. واللہ اللہ فارغ امی قسم خدا کے اپنے چچا کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا. وہ بھی اپنا مجھے جانے دو، میرا ابو اکیلا ہے. امام مظلوم ضمیر کربلا کی طرف آ چکے تھے. ظالم تلواریں لے کے بچہ آگے بڑھ کر تلوار اپنے ہاتھوں کو دیگر بنانا چاہتا تھا کہ اٹھی ہوئی دشمنوں کی تلوار بچے کے بازو قطع ہو گئے. کلیجے پہ تیر لگا، امام نے کلیجے سے لگایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ دارو 2 شہزادے اور ہیں. ان دونوں شہزادے کے لیے 2 جملے صرف یہ کہ جب جناب زینب سے بات اللہ رہا شوہر سے اجازت لے کے چلنے کی تھی، قافلہ مکے پہنچ گیا. حضرت عبداللہ
حضرت اولو محمد کو لے کے آئے. جیسے لے کے آ رہے تھے کسی نے کہا انتظار ہو گیا, عبداللہ آ رہے ہیں, لگتا ہے کہ آپ کو سفر سے روکنے کے لیے آ رہے ہیں. جیسے جناب عبداللہ قریب آئے ویسے ہی شہزادی زینب نے دیکھا, آواز دی, عبداللہ جو بھی کہنا ہو ہر حکم ماننے کے لیے میں تیار ہوں, سب کہہ لیجیے گا میرے والد, لیکن مجھے بھائی کے ساتھ جانے سے منع کیجیے گا. کیا شہزادی میری کیا مجال میں تو روکوں, کیا بھائی عبداللہ سرا ہوں ہر حکم شریف ہے. وجہ سے کہا میری شہزادی آپ سفر پہ جا رہی ہیں, آپ کا امام کے ساتھ سفر میں سکتا ہے مصیبت بھی آئے, تو اسی مصیبت کو میں نے سنا ہے آپ کے بابا سے سنا ہے, نانا سے سنا ہے کہ مصیبت کو صدقے سے دور کیا جاتا ہے. تو یہ تو صدقے لے کر آیا ہوں, انہیں اپنے ساتھ لے جائیے. اگر کوئی مصیبت آئے تو ایک صدقے کو میری طرف سے اور دوسرے کو اپنی طرف سے قربان کر دیجیے گا. صبح عاشور نمودار ہو گئی. ادھر ماں نے اپنے بچوں کو دیکھا, اولو محمد قریب آؤ بھی زندہ ہو, امام ابو جہل سے اجازت دلا دیجیے. دونوں شیطانوں کو اجازت ملی. جیسے ہی خیمے سے چلنے لگے گھوڑے میں سوار ہوئے, ماں نے آواز دی, اولو محمد رکو, رک گئے. اماں ہو کہا دیکھو میرے لال اگر حملہ کرتے ہوئے فرات کی طرف چلے جانا تو دیکھو پانی کی طرف نہ دیکھنا. خیمے میں علی اصغر کیسا ہے, عزاداروں دونوں شہزادے میدان میں درد و شجاعت دیتے رہے. ہمارے ساتھ نے کہا دیکھو یہ عباس کے شاگرد ہیں, جب تک انہیں چنا نہ کرو گے ان میں قابو نہیں پا سکتے. آدھا آدھا لشکر تقسیم ہو گیا. عزاداروں دائنی طرف سے اور حملے کرنے بائیں طرف سے محمد. لشکر نے تقسیم کیا. دونوں شہزادوں نے ایک مرتبہ آواز دی, مامو جان ہمارا سلام لیجیے. عزاداروں امام حسین علیہ السلام مولا عباس چلے. دونوں شہزادوں کے پاس پہنچے, ایک کو مولا حسین نے ایک کو مولا عباس اٹھایا. محمد میں کچھ جان باقی تھی. محمد نے کہا مامو جان پتہ نہیں خیمے تک زندہ رہے کہ نہ رہے, مامو ایک پیغام اماں تک ضرور پہنچا دیجیے گا کہ کہہ دیجیے گا اماں ہم نے فرات پہ قبضہ کر لیا تھا لیکن پانی نہیں پیا. اماں نے کہا تھا اگر پانی پی لیا تو دودھ نہ بخشوں گی. اماں کو ہمارا سلام کہیے گا, ہم نے پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں. دونوں شہزادوں کے پاس آئے, ماں نے عزاداروں استقبال کیا لیکن رونے کے لیے نہیں. دونوں جنازوں کے درمیان میں جگہ بنا کے سر کو سجدے میں رکھا, پالنے والے تو نے میرے صدقے قبول کر لیے اور میرے بھائی کی تنہائی, میرے بھیا کی مصیبت. اجرکم اللہ. عزاداروں آپ کے سامنے اب ایک مسئلہ تابوت آئے گا کہ جس سے بڑی باتیں ہوتی ہیں. اگر نوشاہ کربلا کہہ دیا جائے, نوشاہ کربلا, قسم خدا کی دنیا میں ہر غم کا مداوع کربلا ہے, ہر غم کا مداوع کربلا ہے. ایک جناب قاسم کو ہٹا لیں تو دنیا میں بہت سارے دیکھے ہوں گے آپ نے کہ کتنی ارمانوں کی دنیا بچڑ جاتی ہے کہ کسی کا بیٹا دولہا بننے والا ہوتا ہے تو مر جاتا ہے, یا کسی کا بیٹا دولہا بن کے مر جاتا ہے. ایسے ماں باپ کو تسلی دینے کے لیے عزاداروں کربلا ناکافی تھی. پھر کربلا کوئی ہر غم کا مداوع کربلا, لیکن کوئی بھی اس غم کے لیے کربلا کو نہیں پیش کر سکتا تھا. امام حسین قیامت تک کے کسی انسان کسی رشتے کو انہوں نے خالی نہیں رکھا کہ جس میں سے پرسہ اور تسلی اور سکون نہ مل جائے. عزاداروں اربعین جواب کربلا جاؤ. اربعین میں جب خیمہ کہا جائیں گے نا تو جناب قاسم کے خیمے کے سامنے
وطن کے آباد سامنے آپ کے عالم لگا ہوا ہے. اس علم کی زیارت کے لیے بھی لوگ بہت بہت دور سے گئے. علم ہے کس کا یہ؟ قیامت تک یہ علم کس سے منسوب ہے؟ کسے یاد کیا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں کوئی خدا نخواستہ کسی قسم کی کوئی دقت ہوتی ہے تو سب سے پہلے منت کس کی مانی جاتی ہے؟ حاضری کی. اس کی بے بازو والے کی مولا ابو فضل عباس کی. کوئی بڑی سے بڑی مصیبت ہو تو ہر مصیبت کو جو سب سے پہلے منت مانی جاتی ہے نا وہ ابو فضل عباس علیہ السلام کی. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا اعتماد مومنین کو اتنا بھروسہ ہے اپنے اس بغیر بحثوں کے عطا کرنے والے پر اتنا بھروسہ عزاداروں مومنوں اگر ہمیں کوئی اذیت ہو تو ہمیں اتنا بھروسہ ہے اپنے عباس اپنے مولا سے کہیں گے بے بازو والے سے کہیں گے. سوچو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیویوں کو کتنا بھروسہ ہوگا. آج میرا عباس ہے, آج میرا چچا ہے, اسی بھروسے کو کا ذکر آتا ہے نا تو وہ تعویذ دیکھ رہے ہیں. علم چاہے جتنا بڑا ہو علم پر ایک تعویذ ہوتا ہے. وہ علم کا تعویذ نہیں ہے, وہ ایک ارمان ہے جو چچا سے جدا نہ ہو سکی. وہ بھتیجے کی تمنا ہے, بھتیجی کی جو جدا نہ ہو سکی. قربت کتنی, فاصلہ کتنا. بھتیجی شام میں سو رہی ہے, چچا کربلا میں سو رہا ہے, لیکن مشق جو ہے وہ علم عباس کی تعویذ بنی ہوئی ہے. کیوں معلوم ہے؟ اس مشق میں اتنی جان تھی, اتنی جان تھی. اس مشق نے مزمحل مردہ ہوتے بچوں میں جان ڈال دی تھی. صرف اتنا کہا تھا مولا غازی نے, جہاں بیٹی سکینہ اپنا مشقیہ لے کے آ. اتنا سننا تھا جو شہزادی چند قدم بھوک اور پیاس پہ چل نہیں پا رہی تھی. اندازہ لگا نا اپنی پیاس کا. تو رمضان میں لگا لینا کہ روزہ کھولنے سے پہلے آپ کی حالت کیا ہوتی ہے. اس امید پر کبھی پانی آدھے گھنٹے کے بعد شربت پی لیں گے, پانی مل جائے گا. لیکن وہ بچے جنہیں کوئی آس نہیں, ایک دن پیاس کا گزرا, 2 دن گزرا اور 3 دن گزر گیا. اب تیسرے دن بچوں کا حال کیا ہے؟ جو بچہ جہاں پڑا ہے بس وہیں سے کہہ رہا ہے العطش قد قتلنی, ہائے پیاس مارے ڈھلتی ہے. ننھی شہزادی سے چچا نے کہا جا بیٹا مشقیہ لے آ. ننھی شہزادی جو تک چل نہیں پا رہی تھی نا, وہ شہزادی دوڑنے لگی اور دوڑ کے خیمے میں جا کے مزمحل پڑے ہوئے بچوں کو جھنجھوڑ کے کہ اٹھو اٹھو, اب ہم پیاس سے نہیں رہیں گے. کیا بات ہے؟ چچا پانی لینے جا رہے ہیں, چچا نے مشقیہ منگایا ہے, چچا پانی لینے جا رہے ہیں. پورے خیمے میں دوڑ کے شہزادی وہ بچے جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے نا, وہ بچے خیموں میں کوزے ڈھونڈنے لگے. اماں کوزہ کہاں ہے, اماں کوزہ کہاں ہے, بیٹے کوزہ کیا کرو گے؟ چچا پانی لینے جا رہا ہے, اب ہم پیاسے نہیں رہیں گے. کیا بھروسہ, کیا اطمینان. بچے کوزے لے کر کے خانے کے دروازے کی طرف دوڑنے لگے. چلو پانی آ رہا ہے, چچا پانی لینے جا رہے ہیں. مولا غازی کے کربلا گئے, آپ بھی جائیے اور دیکھیں پاس سے غازی کے قبر مقدس کا فاصلہ کیا ہے. بہت سنتے ہیں نا مسائل میں, آقا غازی کا قبر بہت طویل تھا, قبر بہت چھوٹی مولا کی.